الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من الله وان تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، ایک بار پھر میں اسلام کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اسلامک طریقہ کار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکت آپ سب پر ہو۔ اس دوران میں پھر ایک دفعہ سمی سیمسن کے نام کا ایک پیغام جو ہے وہ میں دینے آیا ہوں۔ سمی سیمسن جو یوٹیوب پہ اور اس کی کتابیں بھی جو چھپتی رہی ہیں، اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس میں کہتا ہے کہ جو میرا پیغام ہے یہ سب سے افضل پیغام ہے، اور اگر یہ پیغام میں مسلمانوں کو دوں گا تو مسلمان جھٹ سے اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اگر اسلام کو چھوڑ دیں گے تو وہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کو لیتا ہے، پک اپ کرتا ہے اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کرتا ہے۔ اور میں معذرت خواہ ہوں، اگر کسی عیسائی کو میری طرف سے کوئی چوٹ پہنچے یا دلی چوٹ ہو یا وہ ان کو ٹھیس پہنچی یا ان کو دکھ ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میری اصل جو بات ہے وہ ہے سمی سیمسن ہے، تاکہ سمی سیمسن جو قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکس، حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکس لے کے جاتا ہے، لیکن میں بائبل کو سائنس کے حوالے سے آؤٹ آف کانٹیکس نہیں، کانٹیکٹ کے ساتھ لے کر آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں اکثر کہ خدا جس نے پوری کائنات اور دنیا بنائی ہے وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں، اگر کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی، ظاہر سی بات ہے غلطیاں ہوتی ہیں۔ آئیے اب پرکھتے ہیں بائبل کے مطابق دنیا کی تخلیق کے بارے میں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، شروع میں بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر، بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 1 ورڈ نمبر 1 to 5 میں، وہاں خدا نے بنائی ابتدا میں دنیا اور آسمان، اور دنیا جو ویران تھی، سنسان تھی، اس گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، تو خدا نے اس پر روشنی ڈالی تو دیکھا روشنی اچھی ہے، تو خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور دن کو دن پہ کیا، رات کو رات پہ کیا، تو اسی طریقے سے صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، تو ایک دن ہوا۔ آگے دوسرے دن پڑھتے ہیں خدا نے پانی بنایا، سمندر بنایا، سمندر بنا کر چیزوں کو، پانی کو خشک کیا اور بنایا، تو دوسرا دن ہوا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں خدا نے درخت بنائے، جڑی بوٹیاں بنائیں، بیج بنانے کے بعد دنیا بنائی، اور دنیا بنانے کے بعد تیسرا دن ہوا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 1 ورڈ نمبر 13 9 to 13 میں کہ خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر اور ایک نیر اصغر۔ نیر اکبر کو دن پر حکم دیا اور نیر اصغر کو رات پر حکم دیا۔ نیر اکبر مطلب کہ خدا نے سورج اور چاند کو بنایا، چوتھا دن ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے بات؟ خدا نے ابتدا میں زمین بنائی گئی تیسرے دن اور چاند اور سورج بنائے گئے چوتھے دن، پہلے دن روشنی کیسے بنائی گئی؟ ہر چیز سائنس کہتی ہے کہ زمین اپنی جزء ایک سورج کا حصہ ہے، سورج کے بغیر دنیا بار سے وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ خدا نے ابتدا میں دنیا بنائی اور زمین پر روشنی ڈالی، کیسے ڈالی پتہ نہیں، چاند اور سورج بنائے گئے چوتھے دن، تو چھٹے دن میں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج اور یہ چاند سورج یہ دنیا چھٹے دن میں 6 دن میں ہی بنائے گی۔ اگر سائنس کہتی ہے کہ یہ کہلاتی ہے 6 دن کا لمبا عرصہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جیسے قرآن پاک میں 6 دن کی تخلیق کے بارے میں لمبا عرصہ۔ لیکن جس طریقے سے اگر ہم بائبل میں پڑھتے ہیں، بائبل میں ہم پڑھتے ہیں صبح ہوئی شام ہوئی تو ایک دن ہوا، صبح ہوئی رات ہوئی تو دوسرا دن، یہ تو سب 24 گھنٹے کی تخلیق کے بارے میں حوالہ دیتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں
کہ روشنی پہلے دن ڈالی گئی, چاند سورج چوتھے دن بنائے گئے, اور خدا نے زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے ان کو فلک پر رکھا. اگر ہم ہبرو زبان کا, عبرانی زبان کا ترجمہ لیں, مطلب چراغ, دونوں کی اپنی اپنی روشنی. چاند اور سورج کو فلک پر رکھا دنیا کو روشنی دینے کے لیے. اشارہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کی اپنی اپنی روشنی ہے, جو ہمارے سائنسی علم کے الٹ ہی الٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جڑی بوٹیاں اور جڑی بوٹیاں, بیج وغیرہ, یہ سورج کے بغیر نشو و نما پا ہی نہیں سکتے. کچھ 16% لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تخلیق کے بارے میں 24 گھنٹے کا ذکر ہے تو جڑی بوٹیاں کیوں نہیں نشو و نما پا سکتی سورج کے بغیر ایک دن کے حصے میں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کی سب سبزیاں بن گئی تھی 24 گھنٹے میں سورج کے بغیر, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 6 دن بائبل کے اندر جو دیا گیا ہے وہ 6 دن ہے 24 گھنٹے کے مشتمل پہ, لیکن سائنس کہتی ہے طویل دورانیہ پہ. آپ کہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے کا بھی دن ہو سکتا ہے, لمبا دورانیہ بھی ہو سکتا ہے, تو دونوں باتیں یکساں نہیں ہو سکتی. آپ پہلا اور چوتھا مسئلہ تو حل کر سکتے ہیں, لیکن باقی کے 3 مسئلے ابھی بھی وہیں پر ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, بک آف ہبروز میں, چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں, اور زبور نمبر 102 آیت نمبر 25 اور 26 میں کہا کیا ہے کہ اے خدا, یہ تو نے دنیا بنائی ہے, یہ نشٹ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم ایک اور جگہ پڑھتے ہیں, لکھا ہوا تواریخ میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 4 میں, اور ایوب نمبر 78 آیت نمبر 69 میں کہ اے خدا, یہ تو نے دنیا بنائی ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گی. وہاں لکھا ہوا ہے کہ دنیا نشٹ ہو جائے گی, وہاں لکھا ہوا ہے کہ دنیا قائم ہو جائے گی. ایک غلط ہو چکی ہے, ایک غیر سائنسی ہو گئی, آپ یہ نہیں جان سکتے کہ کون سی آیت صحیح ہے, پہلی 2 یا دوسری 2. آگے ہم جب پڑھتے ہیں زمین کے متعلق, آسمان اور دنیا کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے فرسٹ سیموئیل میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 8 میں, اور لکھا ہوا ہے ایوب کی کتاب باب نمبر 26 آیت نمبر 11 میں کہ آسمان کے بھی ستون ہیں. آسمان کے بھی ستون مطلب آسمان کسی پلر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں کہ ایک کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے دنیا اور آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے. اور لکھا ہوا ہے زبور کی کتاب زبور نمبر 75 آیت نمبر 3 میں کہ ایوب کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 26 میں حتیٰ کہ دنیا کے بھی ستون ہیں. ستون مطلب پلر, کسی کے سارے پلر پر دنیا یا آسمان کھڑا ہوا ہے, جو ہماری سائنسی علم کے الٹ ہی الٹ ہے. خوراک کے بارے میں کہا گیا بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں کہ سانپ ریت کھاتے ہیں, ریت کھائے گا, خوراک مٹی کھائے گا. آپ جانتے ہیں کہ سانپ مٹی کھاتا ہے. آگے لکھا ہوا ہے بک آف عزائر میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 26 میں کہ پردار پرندے, کیڑے مکوڑے جن کے 4 پاؤں ہیں وہ اپر مکرو ہیں. آج تک حتیٰ کہ سائنس سے بھی آج تک آپ نے یہ جانا ہے کہ کوئی ایسا پردار پرندہ, کوئی بھی پرندہ, یہ کیڑے جس کے 4 پاؤں ہیں, کوئی بھی ایسا پرندہ ہے جس کے 4 پاؤں ہیں. آگے لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں کہ وہ پرندے اور شیر گھاس پھوس کھائے گا, اور سانپ مٹی کھائیں گے. خوراک کھاتے ہیں, مٹی کھاتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شیر, چیتا جن کے نوکیلے دانت ہیں وہ گھاس پھوس نہیں کھاتے. اگر وہ گھاس پھوس کھائیں گے تو ان کا معدہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے گا اور اس چیز کو باہر نکال دے گا. جو وہاں لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر کہ وہ کہیں گے حتیٰ کہ پرندے کے 4 پاؤں ہیں وہ آپ کے اوپر مکرو ہے. کون سے 4 پرندے آج تک ہم نے زندگی میں نہیں سنا اپنی. اگر یہ غلطیاں ہیں اور کئی غلطیاں ہیں بائبل کے متعلق, بائبل میں
جو کافی حوالے ہیں میتھمیٹکس کی غلطیاں ہیں، کہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ خدا کے کلام میں اس قسم کی غلطیاں پائی جا سکتی ہیں؟ اس قسم کی غلطیاں پائی جا سکتی ہیں؟ نہیں پائی جا سکتی ہیں۔ میں اگر کہوں سمی سیمسن کو کہ سائنس کے متعلق اتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں بائبل کے مطابق، تو وہ کہتا ہے کہ بائبل مقدس ہے، یہ خدا کا کلام ہے، تو ہم کیسے مانیں جو سائنس کے الٹ ہوتے ہوئے، سائنس غلطیاں ہوتے ہوئے بھی بائبل کے اندر، خدا کے کلام کے اندر، تو ہم اس چیز کو کرسچینٹی کو کیسے ایکسیپٹ کریں؟ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو آپ مجھے سائنس کے خلاف دکھا سکیں۔ 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن پاک میں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ دنیا، چاند، سورج ایک بگ بینگ، ایک دھماکہ ہوا تو گلیکسیز ہے، سورج ہے، چاند، ستارے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اولم یر الذی کفروا ان السماوات والارض کانتا، کہ یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ چاند اور سورج یہ ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا جدا کیا، ایک دھماکہ ہوا کہ یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے۔ 1000 سے زیادہ آیت ہیں قرآن پاک میں، بوٹانومی کے علاوے سے، بایولوجی کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے، بچہ پیٹ میں کیسے بنتا ہے سب بتایا گیا ہے، دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی سب بتایا گیا ہے، کہ دنیا چپٹی بھی نہیں تھی، دنیا گول ہے پیٹوی شکل میں 1400 سال پہلے بتایا گیا۔ 1000 سے آتے ہیں بچہ پیٹ میں کیسے پیدا ہوتا ہے 1400 سال پہلے بتایا گیا۔ کئی حوالے ہیں، شہد، مدھ مکھی اپنے اس میں سے کیسے شہد دیتی ہے، سب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کون بتا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون بتا سکتا ہے دنیا کی تخلیق کے بارے میں؟ اور اگر ہم کہیں کہ بائبل میں اس قسم کی انسائنٹیفک غلطیاں پائی جائیں تو کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے؟ ایک اور چھوٹی سی مثال لکھا ہوا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 2 to 5 میں، کہ خدا کہتے ہیں کہ روح بھی بشر ہے تو روحوں کی عمر وہ جی سکتی ہیں، تو اب انسانوں کی عمر صرف 120 ہی سال ہوا کرے گی۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ 120 ہی سال میں ہوا کرے گی، 120 ہی سال بس۔ آگے 2-4 چیپٹر آگے پڑھنے جاتے ہیں بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 1 سے لے کے 40 تک پڑھیں گے تو وہاں پتہ چلتا ہے پیغمبروں کی عمر کسی کی 420 سال ہے، کسی کی 520 سال ہے، کسی کی 320 سال ہے، کسی کی 420 سال ہے۔ وہاں خدا کہتے ہیں کہ 120 ہی سال رہے گی، آگے جا کے جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 420 سال، 500 سال، 300 سال، 200 سال۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ سمی سیمسن مجھے بتا دیں کہ انسائنٹیفک، یہ سائنٹیفک غلطیاں خدا کے کلام میں کیسے پا جائی جا سکتی ہیں، جسے کہتے ہیں کتاب مقدس؟ کیسے ہم مانیں اس کتاب کو جو پہلے ہی ملاوٹ ہو چکی ہے اس کتاب میں؟ ہو سکتا ہے کچھ آنے والے جانے والے الفاظ اللہ کے ہو سکتے ہیں، کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ گستاخی کرتے ہیں، اسی بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے۔ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 17، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 14۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19، بک آف ایزائیا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں۔ بائبل کے اندر کئی جگہ پہ مقامات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی دی گئی ہیں، تو پھر آپ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر سکتے ہیں اور آپ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ اگر آپ غور سے یا کانٹیکٹ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے اس چیز کے بارے میں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی غلط فہمیاں نہیں ہوں گی۔ اگلی عنوان ہوگا کہ اور کسی کلپ کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔